ڈر بھی اس بات کا ہے زیادہ ہو گئی تو پھر مصیبت آ جائے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش اس لیے نازل فرماتا ہے تاکہ وہ کھیتیاں جو ہے صحیح ہو جائیں. زندگی دیتا ہے. اس طرح بنجر زمین ہو جاتی ہے اور وہ پرت پڑ جاتی ہے تو وہ زمین جب بارش ہوتی ہے تو پورے لہلہا اٹھتی ہے اور اس پہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہریالی لاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. آسمان و زمین جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے قائم ہے. جس دن اللہ کا حکم ہوگا آسمان و زمین سب پناہ ہو جائیں گے. اور قرآن مجید جگہ جگہ اس کے متعلق اشارات ہیں. اذا السماء انشقت واذا النجوم انكدرت. آپ دیکھیں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ سب جو ہے قرآنی ہدایات ہیں, قیامت کی نشانیاں ہیں. لیکن ظاہر بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر کریں گے, جو غور و فکر کریں گے, جو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. ان تقوم السماء والارض بامرہ. آسمان و زمین جو کچھ قائم ہے وہ اللہ کے حکم سے قائم ہے. اور جیسے ہی اللہ تمہیں بلائے گا, طلب کرے گا تو تم نکل پڑو گے. یعنی اللہ نے زمین میں مردوں کو دفن کیا اور پھر اللہ کا حکم ہوگا اور پھر سب نکل پڑے ہوں گے. اور پھر فرمایا وہ اللہ فی السماوات والارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں, اللہ ہی کی حمد بیان کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے وہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. پوری کائنات کو جس نے پہلی مرتبہ بنایا, یہ کائنات, یہ ستارے, یہ سیارے, ساری مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا. اور جب پہلی بار پیدا کیا تو وہ اس پر دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل. کافر جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہوگا کہ مرنے کے بعد کہاں کوئی حساب کتاب ہوگا, مرنے کے بعد کہاں کچھ ہمیں اٹھایا جائے گا, یا یہ پھر کائنات دنیا میں جب ہے تو دنیا ختم ہونے کے بعد یا مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے وہ الذی یبدأ الخلق. یہ تو تمہارے سوچنے کی بات ہے. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں. جس نے بغیر ماں باپ کے ایک آدمی کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کرنا آسان ہے. تو لیکن یہ چیز سمجھ میں کہاں آتی ہے. عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث کو اپنا لیا, مشرکوں نے اور دوسرے عقائد اپنا لیے اور یہ کہنے لگے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, اب کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں کہا جا رہا. وہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ. یہ دوبارہ پیدا کرنا, دوبارہ اس کو بنانا, دوبارہ حساب و کتاب کرانا اور دوبارہ اس کو نئے سرے سے قائم کرنا یہ اور بھی آسان ہے. تو یہ چیز انسان کو سمجھنی چاہیے. اور پھر جو بنیادی بات بتائی گئی, اس کے آگے جو بنیادی بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. بھائی وہ رب کائنات ہے, وہ خالق ہے, وہ قادر ہے ہر چیز پر, اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے, اس کا مقابلہ تو کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. لیکن تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال دی, اور وہ مثال اس طور پر دی کہ تمہارے زیر نگرانی جو غلام ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں, جب تم ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے, جب تم ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے, ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو تمہاری حیثیت ہے, جو تمہاری سوسائٹی میں آپس میں ایک دوسرے کی جو حیثیت ہے ان کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیتے, تو پھر اللہ کے بارے میں یہ کیسے یقین کیے ہوئے ہو کہ وہ ایسا کرے گا. تو اللہ کے بارے میں بھی تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس کا مقابلہ جیسے کہ عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں, اور حضرت مریم نعوذ باللہ وہ ان کی بیوی ہیں. تو یا مشرکین نے کہہ دیا کہ وہ اور دوسرے جو عقائد ہیں کہ وہ کچھ اللہ کے شریک ہیں, کچھ اللہ کے برابر ہیں, جو کوئی بارش کر دے گا, کوئی جو ہے دولت کی دیوی ہے, کوئی بارش کی دیوی ہے, دیوتا ہے, کوئی کچھ.
تو یہ اس طرح جو انہوں نے مختلف ناموں سے ساجیدار بنا لیے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تم آپس میں ان کو ساجیدار نہیں بنا سکتے، اپنی دولت میں کسی کو ساجیدار نہیں بنا سکتے، کیا تم کوئی ایسا کر